सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर आपको वेलकम कह रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सुनो कहानी। इंशाल्लाह आज भी कहानी सुनेंगे। अच्छी अच्छी नीयतें भी आप कर लें, प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मालूम है। आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज भी हम इंशाल्लाह सुनेंगे एक कहानी सुनेंगे। भाई कहानी का प्रोग्राम है तो क्या सुनेंगे हम? कहानी सुनेंगे। और ये कहानी है एक बाप 3 बेटों की। बाप के 3 बेटे हैं। अब वो 3 बेटे क्या करते हैं कहानी में, सीखने को इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी आज। हाँ, कहानी का जो लेसन है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। क्या है वो? बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी बात है, अकीदे की बात है और बुनियादी बातों में से यानी बेसिक चीज़ों में से एक चीज़ है जिसे हमें याद रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो आज अल्लाह ने चाहा तो कहानी के एंड में आपको बताएंगे। कहानी शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। एक वालिद अपने 3 बेटों को बुलाते हैं। 3 बेटे होते हैं उनके, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो वो तीनों बेटों को बुलाते हैं एक साथ। तीनों बेटे वालिद से बड़ी मोहब्बत करते हैं और जो वालिद होते हैं ये भी अपने बेटों से बड़ी मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। और ये चारों बाप बेटे जो थे ये बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। जब बुलाते हैं वालिद, ये तीनों बेटे हाजिर होते हैं। तो इनके जो वालिद होते हैं अबू जान, वो इन तीनों बेटों के हाथों में एक एक सेब देते हैं। क्या देते हैं? सेब। तीनों बेटों के हाथों में दे देते हैं एक एक सेब। पता है कहते क्या है? कहते हैं कि तुम तीनों ने ये सेब, एक एक देते हैं ना तीनों को, तो तीनों के एक एक के पास कितने सेब आ गए? 1। तुम तीनों ने ये सेब ऐसी जगह खाना है जहां तुम्हें कोई ना देख सके। जहां तुम्हें ऐसी जगह जाकर सेब खाओ जहां पर कोई ना देख रहा हो, कोई भी। अब आपके ज़हन में क्या आएगा अहमद भाई? क्या ज़हन में आएगा? कहाँ जाएंगे सेब खाने? अहमद भाई को बताएं, आप कहाँ जाएंगे भाई? आपको मैंने कहा कि अहमद भाई ये सेब लें आप, ठीक है, और ये ऐसी जगह जाकर खाएं जहां कोई ना देख रहा हो। क्या करेंगे आप? दरख्त के पीछे। दरख्त के पीछे जाएंगे। दरख्त के पीछे जाकर खाएंगे। चलें भाई। और जुनैद भाई कहाँ जाएंगे? कहीं दूर जाके। कहीं दूर जाकर खाएंगे। कहाँ भाई? कहाँ दूर जाओगे? कराची से कहाँ जाओगे? हैदराबाद? कहाँ दूर जाओगे बताओ सही? क्या फैसलाबाद? कितनी दूर? अहमद भाई कहाँ जाओगे? आप लोग कहाँ जाओगे? जंगल। अहमद भाई कहाँ जाएंगे? जंगल में। जुनैद भाई जाएंगे दूर। अब दूर की कोई लिमिट नहीं है, कहाँ दूर पता चले भाई जाए, अभी तो दूर आई नहीं है, जाने दो। चले भाई। और एक भाई साहब कह रहे हैं कि वो दरख्त के ऊपर जाकर खाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ तीनों बेटे करते क्या हैं, ठीक है। इनके वालिद जो होते हैं वो देते हैं सेब। अगले दिन ये तीनों आ जाते हैं। वालिद साहब पूछते हैं, हाँ भाई बताओ सेब कहाँ खाया? तीनों साहब इम्तिहान है। सेब तो पहले दिया था ना, पिछले कल तीनों को दे दिया था कि कहीं ऐसी जगह जाकर खाना है जहाँ कोई भी ना देखे। तो तीनों बेटे आ जाते हैं अगले दिन। बताओ भाई, पहले बेटे से अब्दुल्ला, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? अब्दुल्ला। कहाँ सेब खाया? तो अब्दुल्ला कहता है कि मैंने सेब दरख्त के पीछे खाया। कहाँ खाया? कहाँ खाया मैंने सेब? दरख्त के पीछे। तो हमजा भाई, अहमद भाई कह रहे थे ना दरख्त के पीछे, पहले कह रहे थे हाँ, फिर बाद में चेंज कर लिया था। तो अब्दुल्ला भाई तो चले गए दरख्त के पीछे सेब खाने। अब्दुल्ला भाई क्या कहते हैं? मैंने दरख्त के पीछे सेब खाया। अब बारी आती है यूसुफ भाई की। कौन से भाई हैं ये? थोड़े दरमियान वाले हैं। अब्दुल्ला थोड़े सबसे बड़े थे, ये उससे छोटे हैं। यूसुफ भाई से पूछते हैं अब्बू कि आपने सेब का क्या किया? कहाँ खाया? कौन सी जगह खाया?
تو یوسف بھائی کہتے ہیں کہ میں نے بڑا سوچا پھر میں نے سیب ایسے کمرے میں جا کر کھایا جو کمرہ لاک تھا اور بالکل اندھیرا. کمرے میں کیا تھا؟ اندھیرا. اور مجھے یقین ہے کہ وہاں پر مجھے سیب کھاتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا. یوسف بھائی کہاں کھاتے ہیں سیب؟ کمرے کے اندر, اندھیرے کمرے میں. اور عبداللہ بھائی نے کہاں کھایا تھا؟ درخت کے پیچھے کھایا تھا. ٹھیک ہے بھائی. احمد بھائی آپ والی بات تو ایک پوری ہو گئی. اب آتی ہے باری سب سے چھوٹے بیٹے کی, جس کا نام ہوتا ہے سلیم. کیا نام ہوتا ہے؟ سلیم. تو سلیم بھائی سے پوچھتے ہیں ان کے والد صاحب کہ آپ نے بیٹا سیب کہاں کھایا؟ آپ کے دونوں بھائی نے تو بتا دیا کہ ایک نے ایک درخت کے پیچھے کھایا اور ایک نے ایسے کمرے میں کھایا جہاں پر بالکل اندھیرا تھا, کمرہ لاک تھا. آپ نے سیب کہاں کھایا؟ تو سلیم کہتا ہے کہ ابو جان میں نے بڑا سوچا کہ میں کون سی ایسی جگہ جا کر کھاؤں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے. میں نے سوچا پھر مجھے ایک بات یاد آئی. اتنے میں سلیم کے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں, یوسف سلیم سے بڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کون سی بات یاد آ گئی؟ تو سلیم کہتا ہے کہ بھائی جان یاد ہے آپ کو کہ ایک دفعہ جب ہم مدرسے میں تھے تو استاد صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ اللہ پاک سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اللہ پاک سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. تو ابو جان اور بھائی جان بس مجھے یہ بات یاد آ گئی تھی کہ اللہ پاک سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اللہ پاک تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. تو میں کہیں بھی جاؤں اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہا ہوگا. میں کہیں بھی سیب کھاؤں اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہا ہوگا. کیا کر رہا ہوگا؟ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہوگا. تو ایسی تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں میں اللہ پاک سے چھپ سکوں, جہاں اللہ پاک نہ دیکھ سکتا ہو. اللہ پاک تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے, وہ تو ہر چیز کو سنتا ہے, ہر کام دیکھتا ہے. تو اب پھر میں نے سوچا, تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں سیب کھاؤں ہی نہیں. اس لیے میں نے سیب ہی نہیں کھایا. اور میں لے کر آئی کل, یہ لو, یہ رہا سیب میں نے کھایا ہی نہیں. دیکھیں احمد بھائی کیا سوچا تھا. اللہ پاک تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو مجھے تو ایسی کوئی جگہ ملے گی ہی نہیں نا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, کیونکہ اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب پیارے بچوں سلیم کی یہ بات سن کر والد صاحب ہو جاتے ہیں خوش. کیا ہو جاتے ہیں؟ ہیپی, خوش ہو جاتے ہیں, مزہ آتا ہے. تو والد صاحب اس خوشی میں سلیم کو دیتے ہیں تحفہ. کیا دے دیتے ہیں؟ تو پیارے بچوں پھر سلیم کے والد صاحب نے انہیں تحفہ دے دیا. ٹھیک ہے, اب تحفے میں کیا تھا وہ تو ہمیں پتا نہیں ہے نا بھائی. سلیم کو تحفہ دیا تھا, ہمیں تھوڑا پتا کیا دیا تھا. ٹھیک ہے, سلیم جان ہے, سلیم کے ابو جان ہے. تو لیکن بعد میں پھر ابو جان نے تینوں بیٹوں سے کہا, جب یہ بات ختم ہو گئی, کہنے لگے کہ دیکھیں پیارے بچوں اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اللہ پاک سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. اللہ پاک وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے, جو دل میں ہم سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. دل میں ہم سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, جو ہم خیال کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی باتیں سوچیں. کون سی باتیں سوچیں؟ اچھی بات. بری باتیں کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے جو ہم بری باتیں سوچتے ہیں, ہم کرتے نہیں ہیں لیکن سوچتے ہیں, وہ بھی اللہ پاک جانتا ہے. اگر ہم اچھی باتیں سوچیں گے تو اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک کو خوش کرنا ہے نا, ہم نے راضی کرنا ہے, تو اچھے کام سوچیں. کریں گے تو بعد میں, پہلے تو آپ سوچتے ہیں نا کام کرنے کے لیے. اگر میرے پاس طاقت ہوتی نا, بس اس کو تو میں بہت زور سے مارتا, اس کو میں بہت زور سے مار, اس کے ساتھ تو میں یہ کر لیتا, اس کے ساتھ تو میں یہ کر لیتا, اس کو تو میں اٹھا کے پھینک دیتا, یہ کر دیتا. یہ ایک اچھی باتیں نہیں ہے. دیکھیں یہ غلط, یہ جو آپ نے خیال کیا نا, یہ بھی خیال اللہ پاک جانتا ہے. تو آپ نے خیال بھی اچھا کرنا ہے. تو کسی کے لیے بارے میں اچھا سوچیں. کیا سوچیں؟ اچھا سوچیں. بالکل اچھا سوچیں گے, محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ, اور آپ کا ذہن بھی اچھا رہے گا. کیا رہے گا؟ اچھا رہے گا, گڈ رہے گا. آپ کو تھکن نہیں ہوگی, مسکراتے رہو گے. آپ کیا کرتے رہو گے؟ مسکراتے رہو گے. مسکرا کے دکھائیں آپ لوگ, دیکھیں بتائیں مسکرا رہے ہیں, ماشاء اللہ جنید بھائی مسکرا رہے ہیں. تو اس طرح آپ مسکراتے رہیں, اچھے کام سوچیں. تو اب وہ ابو جان تینوں بیٹوں سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے رہو, اللہ پاک کی فرما برداری کرو, اور اللہ پاک جو تم کام کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے, تو لہٰذا اچھے کام کرو, برے کام نہیں کرو. تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں, یہ ساری باتیں میرے لیے بھی ہیں, آپ کے لیے بھی ہیں, آپ کے لیے بھی ہیں کہ ہم اچھے کام کریں, برے کاموں سے بچیں, کیونکہ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھتا ہے, اللہ پاک ہر چیز کو سنتا ہے. اللہ پاک بندوں کے دلوں میں
پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے. جو ہم سوچتے ہیں اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے, اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے. تو کسی کے بارے میں سوچیں تو احمد بھائی اچھا سوچیں. کیا کریں گے؟ اچھا سوچیں گے. اچھا کیا سوچیں گے آپ بتائیں, بتاؤ اچھا کیا سوچو گے؟ نماز پڑھنا. نماز پڑھنا سوچیں گے بھائی. اپنے بارے میں سوچ رہے نا, تو دوسرے کے بارے میں اچھا کیا سوچیں گے؟ اس کو نماز کی دعوت دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, یہ آپ اس کا بھلا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا بھلا تو اس کا بعد میں ہوگا, آپ کو پہلے ثواب ملے گا, نیت اچھی ہوگی تو آپ کیا سوچیں یار اس کو نماز پڑھانی ہے, کیا کرنا ہے اس کو برائی سے روکنا ہے, اس کو برائی سے, یار یہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے, اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس کو میں دور کیسے کروں, ٹھیک ہے, اس کو میں اچھا کیسے بناؤں, اس کو اچھائی کی دعوت دینی ہے, اچھے کاموں کی دعوت دینی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے. کون سی دعوت دینی ہے؟ نیکی کی. برے کاموں سے منع کرنا ہے. کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ مجھے اس کو جھوٹ سے روکنا ہے. یہ نہیں سوچیں کہ یار یہ جھوٹا ہے, یہ یوں ہے, یہ تو ہے ہی برا, یہ تو یوں ہے, اس کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے. لیکن جھوٹوں سے بچنا ہے, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے. لیکن اگر وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں تو ہمیں جھوٹ بولنے سے روکنا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, جھوٹ بولنے سے اس کو روکیں, اس کو سمجھائیں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات, جھوٹ بولنا گناہ ہے, اللہ پاک راضی نہیں ہو تو جھوٹ بولنے والے سے ناراض ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں بتائیں گے تو انشاءاللہ اچھا کریں گے اس کے لیے بھی اور اچھا سوچیں گے. اللہ پاک نے چاہا آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو پیارے بچوں اچھے اچھے کام کیجئے, اچھی اچھی باتیں کریں, اچھی چیزیں سوچیں اور برائی سے بچیں. جن چیزوں سے والدین منع کرتے ہیں ان سے دور رہیں, جن چیزوں کا حکم دیتے ہیں وہ کریں. ٹیچرز جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے دور رہیں, وہ نہ کریں. ہاں جس کا حکم دیتے ہیں, جو کام کرنے کا کہتے ہیں وہ آپ کریں. تو انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا. اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی, اچھی اچھی چیزیں آپ سیکھتے رہیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی بچوں کا مدنی چینل.